کنٹری انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دبئی کے بارے میں۔ خلیج فارس کے ساحل پر جزیرہ نما عرب کے مشرقی حصے میں واقع دبئی کا مقصد مغربی ایشیا کا کاروباری مرکز بنتا ہے۔ یہ مسافروں اور کارگو کے لیے ایک بہت بڑا عالمی نقل و حمل کا مرکز بھی ہے، جو پہلے سے ہی ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ دبئی میں تیل کی پیداوار 2008 میں خلیج فارس کی امارات کی 2.1% تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل سے علاقائی اور بین الاقوامی تجارت کا مرکز تجارت، سیاحت، ہوا بازی، ریئل اسٹیٹ اور مالی خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2020 تک دبئی کی آبادی تقریباً 3.39 ملین بتائی گئی ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 5000 سال پہلے ساحل کی سرزمین سے پیچھے ہٹتے ہی شہر کے موجود ساحل کا حصہ بن گیا تھا۔ اس سے قبل اسلامک سیرامکس تیسری اور چوتھی صدیوں سے پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں اسلام کا تعارف کا اولین عوام اس خطے میں بھاجیر یا بجاڑ کی پوجا کی گئی تھی۔ اس خطے میں اسلام کے پھیلاؤ کے بعد مشرقی اسلامی دنیا کے اموی خلیفہ نے جنوبی مشرقی عرب پر حملہ کیا اور سیاستوں کو نکال دیا۔ الجزیرہ کے خطے میں دبئی کے میوزیم کی کھدائی میں اموری دور سے متعدد آثار ملے۔ دبئی متحدہ عرب امارات کے خلیج فارس کے ساحل پر واقع ہے اور تقریباً سطح سمندر پر 16 میٹر یا 52 فٹ اوپر ہے۔ دبئی کی امارات کی سرحدیں جنوب میں ابوظہبی، شمال مشرق میں شارجہ اور جنوب مشرق میں سلطنت عمان کے ساتھ ملتی ہیں۔ امارات کی ایک معمولی کھوج میں ھٹا تین اطراف سے عمان اور عمان مغرب میں راس الخیمہ شمال میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، جو سمندر سے زمین کی بحالی کی وجہ سے اس کی ابتدائی 1500 مربع میل 3900 کلومیٹر عہد سے کہیں زیادہ اہم توسیع کی نمائندگی کرتا ہے۔ دبئی براہ راست صحرا میں واقع ہے، تاہم دبئی کی ٹopography متحدہ عرب امارات کے جنوبی حصے سے کافی مختلف ہے، کیونکہ دبئی کے بیشتر زمین کی ترین کی خاکی کو ریگستانی صحرا کے نمونوں نے اجاگر کیا ہے، جبکہ کنکر کے صحرا ملک کے جنوبی علاقوں میں زیادہ تر جاری ہیں۔ ریت زیادہ تر کچل میں مشتمل ہے، شیل اور مرجان اور ٹھیک صاف اور سفید ہے۔ شہر کے مشرق میں نمک سے پیسے ہوئے ساحلی میدانی علاقے جسے سمبھاکا کہتے ہیں، شمال جنوب میں ٹیلوں کی لکیر کا راستہ دیتے ہیں۔ دور مشرق میں ٹیلے بڑے ہو جاتے ہیں اور لوہے کے آکسائڈ کے ساتھ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی پذیر معیشتوں میں سے ایک دبئی کی مجموعی گھریلو پیداوار کا تخمینہ 107.1 بلین امریکی ڈالر ہے، جس کی شرح نمو 2014 میں 6.1% تھی۔ امارات کی آمدنی کا 5% سے بھی کم تیل اور قدرتی گیس سے حاصل ہوتا ہے۔ دبئی کے تیل کے ذخائر میں نمایاں طور پر کمی واقع ہوئی ہے اور توقع ہے کہ 20 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ دبئی کی معیشت میں ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن 22.6%، تجارت 16%، انٹرپرائز 15% اور مالی خدمات 11% سب سے زیادہ معاون ہیں۔ دبئی کی غیر تیل غیر ملکی تجارت 2014 میں 362 ارب ڈالر رہی۔ مجموعی تجارت کے حجم میں سے درآمدات کا سب سے زیادہ حصہ 230 بلین ڈالر رہا، جبکہ امارات کو برآمدات اور دوبارہ برآمدات بالترتیب 31 بلین اور 101 بلین ڈالر رہی۔ متحدہ عرب امارات کی ثقافت بنیادی طور پر روایتی عرب ثقافت کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے فن، تعمیر، موسیقی، لباس، کھانا اور طرز زندگی پر عرب اور اسلامی ثقافت کا اثر بہت نمایاں ہے۔ ہر دن 5000 بار مسلمانوں کو مساجد کے میناروں سے جو ملک بھر میں بکھرے ہوئے دعا کے لیے پکارا جاتا ہے۔ 2006 کے بعد سے ہفتے کے آخر میں جمعہ اور ہفتہ رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کے تقدس اور ہفتہ اور اتوار کے مغربی ہفتے کے آخر میں سمجھوتا کے طور پر 2006 کے اختتام ہفتہ جمعرات اور جمعہ تھا۔ کاروباری شعبے میں بہت سے دبئیوں کے سیاحتی انداز اور اعلیٰ معیار زندگی کی وجہ سے دبئی کی ثقافت آہستہ آہستہ فرصت سے وابستہ اصراف کے لیے ایک اعلیٰ
تن کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت، خوبی اور عیاری کی طرف بڑھا ہے۔ دبئی شاپنگ فیسٹیول اور دبئی سمر تعجب جیسے سالانہ تفریحی پروگرام پورے خطے سے 40 لاکھ سے زیادہ زائرین کو راغب کرتے ہیں اور $2.7 بلین سے زیادہ کی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ دبئی میں بڑی تعطیلات میں عید الفطر شامل ہے، جو رمضان المبارک کے اختتام پر، اور قومی دن 2 دسمبر جو متحدہ عرب امارات کی تشکیل کی علامت ہے۔ عربی فلمیں دبئی اور متحدہ عرب امارات میں مشہور ہیں۔ 2004 کے بعد اس شہر میں سالانہ دبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی میزبانی کی جا رہی ہے، جو عرب اور مشرق وسطی میں بننے والی فلموں میں صلاحیتوں کی نمائش کے لیے کام کرتی ہے۔ دبئی ڈیزرٹ راک فیسٹیول بھی ایک اور اہم تہوار تھا جو بھاری دھات اور راک فنکاروں پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن اب دبئی میں نہیں ہوتا ہے۔ دبئی میں ہیلتھ کیئر کو 2 مختلف شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سرکاری اور نجی۔ ہر عمارت اپنے داخلی قوانین کے مطابق صحت کی دیکھ بھال کے لیے معیارات پر قابو پائے جاتے ہیں، اگرچہ معیارات اور ضوابط میں شاذ و نادر ہی بہت ہی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دبئی میں سرکاری اسپتال پہلی مرتبہ 1950 کی دہائی کے آخر میں تعمیر ہوئے تھے، اور صحت عامہ کے اقدامات سے اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ دبئی میں اب 28 ہسپتال موجود ہیں، 6 سرکاری اور 22 نجی۔ 2025 تک مزید 3 بڑے اسپتال بنائے جانے والے ہیں۔ مجموعی طور پر 1.348 میڈیکل کلینک بھی موجود ہیں، جن میں سے 97% نجی طور پر چل رہے ہیں۔ 2015 میں دبئی میں تمام باشندوں کے لیے لازمی طور پر صحت انشورنس کرایا گیا، جس کے نتیجے میں طبی خدمات کی طلب میں اضافہ ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کنٹریز انفو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔